اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آپ کا میزبان خالد ارمانی اس وقت مرکزی انجمن تاجران کے مرکزی آفس میں موجود ہے، اور میری خوش قسمتی کہ مرکزی انجمن تاجران کا بانی جناب حاجی ملک عمر ایاز صاحب یہاں موجود ہیں۔ اگر میں بات کروں مرکزی انجمن تاجران کی تو اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ مرکزی انجمن تاجران کے بانی کے علاوہ اس تنظیم کو فعال بنانے میں، اس تنظیم کی جڑیں مضبوط کرنے میں اور تاجروں کی فلاح بہبود کے حوالے سے جو ملک عمر ایاز کا کردار ہے، ملک صاحب نہایت معذرت کے ساتھ جس کی مثال مرکزی انجمن تاجران کی پوری تنظیم میں نہیں ملتی۔ پوری تنظیم مرکزی انجمن تاجران نہیں بلکہ تاجران کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان میں جناب عمر ایاز صاحب کی تاجروں کی خدمات کے حوالے سے مثال نہیں ملتی۔ یہ ایک باکردار شخصیت، اصولوں والے انسان اور ایک باوقار شخصیت کے مالک ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے اپنی تنظیم چلائی، جس طرح سے انہوں نے تنظیم کو فعال بنایا، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ ملک صاحب، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے۔ سب سے پہلے تو میری یہ دعا ہے کہ جو روزے رکھے اللہ پاک وہ آپ کے قبول فرمائے۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ گزشتہ روز چند روز قبل کین بورڈ کی جانب سے نان کمرشل کی آڑ میں غیر قانونی طور پر کمرشل کاروبار کرنے والے مراکز، دکانیں اور دیگر مراکز کو سیل کیا گیا کین بورڈ کی جانب سے۔ کین بورڈ کی اس کارروائی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک یہ جو آپ دیں گے، اور ساتھ ہی دوسری طرف میرا اشارہ آپ کی طرف نہیں ہے، میرا اشارہ آپ کی تنظیم کی طرف ہے۔ جو آپ کی تنظیم کا رد عمل آیا کہ کین بورڈ کا یہ اقدام، کین بورڈ کی یہ کارروائی ہے، غیر قانونی، غیر آئینی ہے، اور دوسری طرف ہمیں دبے الفاظ میں اور کھل کے کین بورڈ کو الٹیمیٹم بھی دے دی ہے کہ ہم آپ کے خلاف روڈوں میں نکلیں گے، ہم آپ کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے، ہم آپ کے خلاف احتجاج کریں گے۔ کیا بولیں گے سر آپ؟ محترم ارمان صاحب، میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ میرے آفس میں تشریف لائے۔ یہ بہتر ہوتا کہ مجھے ٹائم سے پہلے انفارم کر دیا ہوتا تو میں پوری اپنی ایگزیکٹو کے اندر بیٹھ کے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ تشریف لائے ہیں تو آپ نے جو سوال کیا ہے وہ ایک سوال میں میرے محترم آپ نے بہت سارے سوال کر دیے۔ فرسٹ آف آل، انجمن تاجران کی مرکزی ایگزیکٹو میں یا جو آج مسائل درپیش ہیں وہ آج کے نہیں ہیں، یہ گزشتہ سالوں سے معاملات ایسے چلے آ رہے ہیں۔ کمرشلائزیشن کا اچانک یہ کارروائی کین بورڈ بھی کسی طرح بھی قابل ستائش نہیں ہے۔ کیا یہ ضروری تھا؟ نہیں تھا کہ انتظامیہ مجھے اعتماد میں، میری ایگزیکٹو کو اعتماد میں لیتی اور بیٹھ کے کہتی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپریشن اس طرح کیا جائے، اور جو ڈیفالٹر یا نان کمرشل یا جو بھی جس طریقے سے انلیگل بزنس کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بیٹھ کے باہمی مشاورت سے پالیسی بنائی جاتی۔ انتظامیہ نے ہر دور میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، میں انتظامیہ کا مشکور ہوں، اور یہ پھر دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسائل آج کے نہیں ہیں۔ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جب سال ہا سال سے اتنی ایکسرسائز کر کے دکاندار اس نتیجے پہ پہنچتا ہے، رمضان شریف کی برکتوں کے مہینے میں رزق حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے، تو محترم انتظامیہ سے ہماری یہ اچانک جو ہے یہ کیوں ہے؟ یہ تو وہ سوال ہے۔ جہاں تک نان کمرشل اور یہ انلیگلٹی کا تعلق ہے، یہ موجود ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن یہ پھر کہوں گا کہ یہ آج سے نہیں ہے، یہ سال آ سال کے پرانے مسئلے ہیں۔
अनहोनी बात यह है कि इस मुकद्दस महीने में बाइज्जत शहरियों को रुसवा करना, उनके कारोबार को बंद करना किसी तरह काबिल सताइश नहीं है। रमज़ान के बाबरकत महीने में काबिल एहतराम ताजरों को रुसवा करना, ये ठीक ये अच्छी चीज है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैं माजरत के साथ मलक साहब आपकी बात को कोट करूँगा, जैसा कि भी आपने कहा कि बेहतर ये था कि कैंट बोर्ड कार्रवाई करने से पहले, कारोबारी मराकज़ सील करने से पहले हमें ताजरान के सरबराह को एतमाद में लेते। नंबर 1 ये तो आ गया ना जी आपका मौक़िफ़, ठीक है। अगर ऐसे मैं हट के चलूँ, जी, अगर मैं ये बोलूँ कि कैंट बोर्ड की जानिब से तमाम ताजरान को एक बार नहीं बार बार तहरीरी नोटिस दिए गए, आप डिफ़ाल्टर हैं, आप पे ये इल्ज़ामात हैं, आप नॉन कमर्शियल की आड़ में कमर्शियल कारोबार कर रहे हैं, आप अपने मामलात को आके ठीक करें, आप अपनी फ़ीसें अदा करें, आप अपनी नॉन कमर्शियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल करें, सरेआम आप कारोबार करें, हुकूमत को आप टैक्स दें। ये तो हो गया दूसरा पहलू। तीसरा पहलू आपने ये बताया कि बेहतर ये था कि इंतज़ामिया में बुलाती, बैठा कर हमसे बात करती, पॉलिसियाँ बनाती हमारे से मिलके। हैसियत साफ़ी मेरा सवाल सर ये है कि इंतज़ामिया का ये अमल बेहतर था कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर के आपको कानूनी नोटिस दिया, ये इलीगल कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इस इलीगल कार्रवाइयों की आड़ में आपके ताजर करोड़ों रुपए अरबों रुपए के इनकम हो रही है, सालाना हो रही है, मंथली हो रही है, और गवर्नमेंट के ख़जाने को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। ये अमल बेहतर था कि आपसे बैठकर आपसे बात करते, या जो उन्होंने काम किया है, इस काम को दूसरे लफ्ज़ में आप ये बोल रहे हैं कि ये इलीगल किया है। मैं समझता हूँ कि कैंट बोर्ड ने जो कुछ किया है आइन और कानून के मुताबिक किया है। आप बजा फरमा रहे हैं, मैं किसी तरह भी कानून की बालादस्ती को चैलेंज नहीं कर रहा। मैं तस्लीम करता हूँ कि खामियां माशरे में मौजूद हैं, लेकिन क्या ये आज की है? ये तो साल साल पुरानी है, और सबका रवायत इस बात की गवाह है। कैंट बोर्ड के रिकॉर्ड में ये बातें रिकॉर्ड भी हैं कि हमेशा मसाइल को सबसे पहले, कोई एक्शन लेने से पहले टेबल पे हमें बैठ के हमसे मुज़ाकरात किए जाते। इरमानी साहब, रूल इंसानी फलाह के लिए बनाए जाते हैं, कानून शहरी को बाइज्जत रहने के लिए बनाए जाते हैं, न कि शहरियों को रुसवा करने के लिए बनाए जाते हैं। आप हमारे साथ बैठते, हम पहले भी तावन करते रहे और आइंदा भी इंशाल्लाह तावन करने के लिए हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है। वहाँ का ताजर पढ़ा लिखा ताजर है, वो कोई जाहिल और देहाती ताजर नहीं है, पढ़ा लिखा और बाशऊर ताजर है। वो आपके साथ कदम से कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन ये इकदाम जो है, ये एकतरफा और अचानक और इस मुकद्दस महीने में उठाना, ये काबिल सताइश नहीं है। आपने फिर अपना दोहराया कि ये एकतरफा कार्रवाई थी, रमज़ान के बाबरकत महीने में थी। ये सिलसिले माजी से चले आ रहे हैं, माजी से कौमी ख़जाने को करोड़ों अरबों रुपए का एक तरफ नुकसान पहुंचाया जा रहा है और दूसरी तरफ ताजर मालो माल हो रहे हैं। अगर सर मैं ये बोलूं जान की मान चाहूँ, माजी में जो कुछ हुआ बकौल आपके गलत हो रहा है। अभी एक इदारे में एक बंदा ऐसा आ गया है, यह इदारा चल पड़ा है सही अगर, तो आप उसको अप्रिशिएट करने के बजाय आपको इनकरेज क्यों कर रहे हैं, आप उसको डिस्करेज क्यों कर रहे हैं? क्या बोलेंगे आप? मेरे मोहतरम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माजी में गलत हुआ है, ठीक है माजी में गलत हुआ है, लेकिन अभी तो स्टेप होता है ठीक उठा। मेरे मोहतरम, क्या कानून की बालादस्ती इस मुकद्दस महीने में ये लाजमी थी, या पूरे पाकिस्तान में ये लाकानूनियत नहीं है? वहाँ के ताजरों के लिए एकतरफा और अचानक ये अमल जो है, ये हमारी समझ से बालातर है। हमें एक टाइम देते कि ये रमज़ान शरीफ के बाद बैठ के हमारे साथ इन ये कंप्लेंट्स हैं। जहाँ तक नोटिसों का इजरा, बार बार नोटिस देना,
یہ ان کی قانونی ذمہ داری ہے، ہم اس کو چیلنج نہیں کرتے، ہم مانتے ہیں، لیکن ہر مسائل فائلوں کی پیٹ بھرنے سے حل نہیں ہوتے۔ مسائل تو وہ ہیں جو ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کر۔ فائلوں سے پیٹ نہیں بھرتے، نہ آپ کے بھرتے ہیں نہ میرے بھرتے ہیں۔ ایک بار پھر میں آپ کی بات کو کوٹ کروں گا، جو دکانیں سیل کی گئی، خالد ارمانی کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اکثریت میں وہ تاجروں کی دکانیں ہیں۔ جب تاجروں کو تکلیف ہوئی، جس میں آپ کے عہدیدار بھی ہیں، تو آپ بول پڑے، کیا بولیں گے آپ؟ یہ میرا فرض ہے، تاجر کے خلاف جب بھی کوئی بات ہی بحیثیت سرپرست اعلیٰ اور بانی تنظیم، یہ میرا فرض ہے کہ میں تاجر غلط ہے یا صحیح ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن انتظامیہ کو کسی سطح پہ میں نظر انداز نہیں کرتا۔ انتظامیہ مجھ سے اور میری ایگزیکٹو سے بات کرے، میں انشاءاللہ عزیز ہر سطح پر تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میری ایگزیکٹو پوری تابعداری کرے گی۔ ملک اور قوم اور بالخصوص ادارے، اگر میں بات کروں کینٹ بورڈ کی، تو ہمارے ملک کی معیشت، ہمارے ملک کے ادارے کس پہ چلتے ہیں؟ آپ بتاتے خود بھی، ایک ہمارے ملک کے بہت بڑے تاجر ہیں، یہ تاجر یہ ٹیکس کی ریکوری کے حوالے سے چلتے ہیں۔ ٹیکس ہم دیں گے تو ہمارا ملک خوشحال ہوگا، ہمارے ادارے چلیں گے۔ پھر میری سوئی آگے ادھر ہی اڑ گئی ہے کمرشل اور نان کمرشل۔ اس ایشو پہ آپ کیوں نہیں آتے ہیں؟ اپنے تاجروں کو آپ یہ لیسن کیوں نہیں دیتے ہیں کہ آپ اپنی نان کمرشل پراپرٹی کو کمرشل کریں؟ کب تک آپ یہ چوری کا دھندا کریں گے؟ کب تک آپ آرام کھائیں گے؟ کب تک آپ قومی خزانے کو نقصان پہنچائیں گے؟ کیا بولیں گے سر آپ؟ محترم، آپ کے سوال میں ایک سیاسی فیکٹر ہے۔ ملک کی معیشت ایک واک انٹونمنٹ بورڈ کے تاجر کی علاوہ پورے ملک کی آبادی کا تعلق ہے، آبادی کی تعلق ہے۔ اس میں ہر امیر غریب، چھوٹا بڑا، تاجر اور غیر تاجر، صارف، ہر موجود ہے، صنعت کار موجود ہے۔ میں اس کو نیشن سطح پر نہیں لے جانا چاہتا، ورنہ کرپشن کہاں نہیں ہے۔ مجھے وہ سائٹ پہ میرے محترم قابل فخر، قابل احترام صحافی ہو، مجھے اس طرف مت لے جائیں جہاں کے مطلب ملک کی سیاست کو ملوث کرنا پڑے۔ میری بار بار یہ گزارش ہے، یہ بالکل بجا ہے۔ کیا یہ 40 سال سے جو کمرشلائزیشن اور نان کمرشلائزیشن کے کیس چل رہے ہیں، وہ ایک روز کے ہیں، اور ان کا حل آخر 24 کے رمضان المبارک میں نکالنا ہے؟ قابل احترام ہے، وہ انتظامیہ اپنا فرض پورا کر رہی ہے، میں اس کو داد کرتا ہوں، میں اس کے اقدام کو چیلنج نہیں کرتا، لیکن مفاہمت اور ایک باعزت شہری انتظامیہ کو اس علاقے کی حساسیت کا احساس ہونا چاہیے۔ واک انٹونمنٹ بورڈ عام کنٹونمنٹ بورڈ نہیں ہے، یہ دفاع پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے، اور یہاں کا امن و امان ہر تاجر کا نہیں، ہر شہری کا فرض ہے۔ ہم کسی صورت میں سڑکوں میں یا کسی قسم کی تاریخ کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ ملک صاحب، آپ نے میرے سوالات کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی، نہایت معذرت کے ساتھ۔ جناب سے میرا تعلق صحافت اور تجارت و تاجر سے ہٹ کے ہے۔ میں سر بات کر رہا ہوں زمینی حقائق کی۔ اس طرح ہم بار بار کوٹ کر رہے ہیں نا رمضان کے مہینے کو، میں بھی رمضان کے مہینے کو کوٹ کر رہا ہوں۔ میں نے بھی آج روزہ رکھا ہے، آپ نے بھی روزہ رکھا ہے۔ اللہ پاک آپ کی عبادات قبول فرمائے، میری بھی عبادات قبول فرمائے۔ میں اس کو سیاسی رنگ نہیں دے رہا ہوں، سیاسی حوالات نہیں ہے سر۔ میں زمینی حقائق لے کر آگے چل رہا ہوں، میں زمینی حقائق لے کر چل رہا ہوں۔ ایک بندہ جو واقعات کی حدود میں رہتا ہے، جو کینٹ بورڈ کی حدود میں رہتا ہے، وہ نقشہ اپروول کراتا ہے اپنے گھر کی تعمیرات کے لیے، وہ نقشہ اپروول کراتا ہے اپنے گھر کی تعمیرات کے لیے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ نقشہ منظور کروانے کے بعد، اچھا بات ہو رہی تھی زمینی حقائق کی، بات ہو رہی تھی سیاسی سوالات جو بات کی۔ سر معذرت کے ساتھ ملک صاحب، آپ بھی یہاں پیدائش آپ کی ہے، سارے معاملات آپ کے یہاں پہ۔ ایک کامن مین نقشے کے لیے اپروول کے لیے کینٹ بورڈ میں درخواست دیتا ہے،
نقشے کی اپروول کے بعد میں جا کے نقشہ میں اپروول کراتا ہوں رہائشی آبادی اپنے گھر کے لیے، لیکن اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں، میں اس کو پلازے کی رنگ دے دیتا ہوں، میں اس کو کاروباری مرکز بنا دیتا ہوں، لاکھوں کروڑوں روپے کماتا ہوں۔ کیا یہ لیگل ہے؟ انلیگل ہے ایک ایسے کام، نہ ٹیکسوں کی مد میں، کیونکہ حکومتی خزانے کو ہم چولہا لگا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، ابھی میں ان کی ویڈیو بھی بناؤں گا، ان کے گھر ہیں سامنے، ان کی دکانیں ہیں، گھر کے اندر ان کے گودام ہیں، گھر کے اندر ان کے اسٹور ہیں۔ سر آپ کیا بولیں گے؟ یہ کیا ہے سر؟ یہ سب محترم ارمانی صاحب، میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ اتنی تلخ حقیقتیں ہیں نا کہ اگر میں انہیں ریکارڈ پہ لاؤں نا تو اس میں اس حمام میں سارے ہی ننگے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن پی ایف کی انتہائی قابل احترام ہے، لیکن ہاتھ ان کے بھی گندے ہیں۔ بغیر کسی اعانت کے کوئی تاجر، کوئی شہری لا قانونیت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ آپ یہاں سے اٹھ کے کریں تو کیا یہ ریڑھیوں کے بازار لگے ہوئے ہیں، مسجدیں، پوری دکانیں بنی ہوئی ہیں، پوری مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں، وہاں کنٹونمنٹ بورڈ کے سرکاری ملازمین کے گھروں میں میگا پروجیکٹ کھلے ہوئے ہیں، وہاں کوئی قانون نہیں، کسی بھی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ شہری یہاں کا ٹیکس بھی دیتا ہے، تمام تر قوانین کا احترام بھی کر رہا ہے، اور کوئی بھی ایسا شہری نہیں ہے جسے آپ کمرشل اور نان کمرشل کہتے ہیں۔ کمرشل ریزیڈینشل کو کمرشل کے استعمال کرنے کے باقاعدہ تاجر ٹیکس دے رہا ہے۔ تاجر مکان رہائشی ہے لیکن ٹیکس وہ کمرشل دے رہا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور اگر کوئی چاہے تو میں 1000 پروف آپ کو دے سکتا ہوں کہ ٹیکس تو وہ کمرشل کا دے رہا ہے، رہ رہا وہ رہائشی میں ہے۔ آگے اس میں کمرشلائزیشن میں بہت ساری ایسی جزو ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو 5 مرلے کا مکان ہے اور مرلہ 1.5 مرلے میں اسے دکان بنائی ہے، پینٹ بورڈ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جب کمرشل ہوگا تو تھرو آؤٹ پورا پلاٹ ہوگا۔ ایک وہ ہے جو کمرشل ایریا کا مالک کرانا چاہتا ہے، لیکن لاکھوں ہزاروں دکاندار اس کے ساتھ روزی سے وابستہ ہیں، ان کو بے گھر کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ مرکزی انجمن تاجران کے بانی جناب ملک حیات صاحب، حاجی عمر حیات، آپ کی اصلاح کے لیے آپ بہت اچھی تاریخ کے طلب کرتے ہیں۔ میں مرکزی انجمن تاجران ہی کا بانی نہیں ہوں، میں اس بستی لالا رخ کالونی کا بانی ہوں، اور یہ مکان جس دفتر میں آپ بیٹھے 1970 میں بنا ہے۔ آج شمار کر لے، میں 1998 سے کمرشل ٹیکس پے کر رہا ہوں۔ کون سا بی ٹائپ مکان ہے جہاں 2,90,000 روپے ٹیکس دیا جا رہا ہے؟ کون سا گھر ہے؟ جی ناظرین، میں وہ بات کر رہا تھا مرکزی انجمن تاجران کے بانی جناب حاجی عمر حیات صاحب نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ کینٹ بورڈ کے حمام میں سب ننگے ہیں، کینٹ بورڈ کے حمام میں ان سب کے ہاتھ ننگے ہیں، ان سب کے ہاتھ کالے ہیں، ان سب کے ہاتھ گندے ہیں، ان سب کے ہاتھ کالے ہیں، ان سب کے ہاتھ گندے ہیں۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کمرشل اور نان کمرشل کی آڑ میں، قومی خزانے کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے وہ کینٹ بورڈ کی ملی بھگت سے، کینٹ بورڈ کی ملی بھگت سے یہ سلسلہ عرصہ دراز سے جاری اور محترم میرے صحافی بھائی، آپ ایک سائڈ کی بریفنگ دے رہے ہیں۔ مجھے اس بات سے آپ مجھے اور انتظامیہ کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، یہ زمینی حقائق ہیں جنہیں میں نے بیان کیا ہے، لیکن آپ ریکارڈ میں لا کر
مجھے اور تاجر کو اور انتظامیہ کو اللہ کے درمیان میں اللہ غلط فہمی پیدا اللہ کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہے، یہ حقیقت اللہ ہے۔ نہ کرے ملک صاحب آپ میرے لیے بہت قابل احترام ہے، نہیں، میرے لیے جو قابل احترام آپ نے جو بات یہ ہے، آپ نے جو بات یہ ہے جب یہ ریکارڈ پہ بات آئے گی تو کینٹ بورڈ تو کہے گا کہ ملک صاحب ہمیں بھی کالے، او یار کون نہیں جانتا، آپ دائی ہیں، آپ کو پیٹ کے اندر کا بھی پتا ہے، ہر تاجر کی نوعیت کا بھی پتا ہے، انتظامی امور میں بھی جو پتا ہے، لیکن میں بارہا مرتبہ یہ بات کہنے کے لیے بار بار کر رہا ہوں، انتظامیہ اور تاجر برادری کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور ہم معاملات کو باعزت ٹیبل پہ حل کرنے پہ ایمان رکھتے ہیں۔ آپ میری ان باتوں کو اہمیت دیں۔ ملک صاحب جب کالی بھیڑیں یا یہ وہ جب کہیں گے تو صاف ظاہر ہے تو یہ تو غلط بات ہے۔ ملک صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے، صافی کا کام ہے سوال کرنا، ہاں بہت اچھا کی ہے، اور زمینی حقائق کا آپ کے فرائض میں شامل ہے، آپ بھلے جواب دیں بھلے آپ جواب نہ دیں، بھلے آپ جواب دیں میں پبلک پراپرٹی بھلے آپ جواب دیں، بھلے آپ کا سوال میرے کرنا، سوال سے زمینی حقائق کے مطابق خدا گواہ ہے آپ کے جوابات بھی تھے زمینی حقائق کے مطابق، آپ نے بھی جو جواب دیے بحیثیت ایک مسلمان دیے، اللہ کو سامنے رکھ کے آپ نے جواب دیے، زمینی حقائق کے جواب دیے۔ اس سے ہم آگے چلیں گے۔ ہمارا شارٹ سا ایک انٹرویو تھا ملک صاحب کا، اس کے علاوہ آج ملک صاحب نے اپنی صافی تنظیم کے علاوہ صافی تنظیم کی وساطت سے ایک اہم ترین ویڈیو بیان جاری کرنا ہے، وہ بھی ہماری اس ولاگ کا حصہ ہے، لیکن اگلے اس میں ہم پروگرام میں وہ کرتے ہیں ملک صاحب کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ ضرور کریں، اسی کے ساتھ آخر میں پوری صحافی برادری کے ساتھ میرا صحافتی ہی تعلق نہیں ہے، میرا ان سے بہت سارے بشمول آپ جتنے بھی صحافی ہیں میرا انتہائی قابل احترام رشتہ ہے۔ میں با کا پچھلے 67 سال کا رہائشی ہوں، اور آج کے صحافی ان کے بزرگ تک بھی میرے بھائیوں جیسے تعلق رہے ہیں، اس میں کوئی میں احترام کرتا ہوں۔ صحافت سے ہٹ کر بھی ہمارا صاف ستھرا صحافی میرے لیے قابل احترام ہے۔ جس طرح ملک صاحب کے لیے صافی قابل احترام ہے، اور اسی طرح خالد ارمانی کے لیے بھی قابل احترام۔ خالد و ارمانی تو نہ سمجھیں، اس کے میں فیملی تعلقات پہ نہیں جانا چاہتا، بطور صحافی میں آپ کی میرے فیملی ممبر بھی ہیں، میرے فیملی ممبر بھی ہیں، میرے بیٹے نے بولا ہے کہ آؤ بابا آج دادا ابو کو انٹرویو بھی کرتے ہیں اور دادا ابو سے چائے بھی پیتے ہیں۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اگلے انٹرویو اگلے ولاگ کا انتظار کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔